السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے اپنا جو پینل ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، اور جو امیدواران ہیں وہ آج کل جو ہے وہ اپنی کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بہاولپور کے 2 حلقوں کو کور کیا تھا، اور آج ہم جس حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے NA 167 اور NA 168۔ تو اگر ہم NA 167 کی بات کریں تو 2018 کے اندر یہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے نجیب الدین اویسی صاحب۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یہاں سے تقریباً 86,000 کے قریب ووٹ یہاں سے لیے اور جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ یہاں پہ جو دوسرے امیدوار تھے وہ تھیں ختیجہ عامر۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا اور تقریباً 60,000 جو ہیں وہ ووٹ لیے۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک اچھے مارجن سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تو اب اگر ہم بات کریں ختیجہ عامر کی تو وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکی ہیں، اور ملک عامر یار وارن جو ہیں وہ اب آزاد حیثیت کے اندر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ جو ملک عامر یار وارن ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے اب جو ٹکٹ یہاں سے جاری کیا ہے وہ ہے ملک محبوب احمد کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھے امیدوار ہیں اور اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ دے رہے ہیں۔ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا امیدوار میدان کے اندر اتارا ہے وہ ہیں شاہ رخ صاحب۔ شاہ رخ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے امیدوار ہیں اور اچھی جو ہے وہ اپنی کمپین یہاں سے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2018 کے جو الیکشن کے اندر MNA منتخب ہوئے تھے نجیب الدین اویسی صاحب، اس دفعہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ نہ لڑنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اویسی خاندان سے ہی محمد عثمان اویسی صاحب کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ محمد عثمان اویسی بذات خود جو ہے وہ یہاں سے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ اویسی خاندان کا یہاں پہ اپنا پرسنل ووٹ بینک جو ہے وہ بہت سارا یہاں پہ پرسنل ووٹ بینک ہے، تقریباً 40-50 ہزار جو ہے ان کا اپنا یہاں پہ پرسنل ووٹ بینک موجود ہے۔ تو پارٹی کا ووٹ بینک ملا کے وہ یہاں پہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، ایک تو یہاں پہ جو وننگ پوزیشن کے اندر موجود ہیں وہ اویسی ہیں، لیکن یہاں سے ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ملک محبوب احمد، ان کا اور اگر ملک عامر یار وارن کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے اور ملک عامر یار وارن جو ہیں وہ حمایت کر دیتے ہیں ملک محبوب احمد کی، تو یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ پھر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ لیکن اب جو آنے والے وقت ہیں اس میں صورتحال اگر کوئی پینل تشکیل پا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں امیدوار جو ہے وہ میدان کے اندر جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے ووٹ کو جو ہے یہاں پہ کاٹیں گے، کیونکہ جو وارن فیملی ہے وہ آلریڈی جو ہے الیکشن میں حصہ لے چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر۔ اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی ہے، تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ میدان کے اندر موجود ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ایک دوسرے کا یہاں پہ ووٹ بینک جو ہے وہ اچھا خاصا کاٹیں گے۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کا یہاں پہ انالیسس کریں تو اس حلقے کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ٹکٹ ہے وہ ایک ہی خاندان کے اندر گیا ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تقسیم نظر نہیں آئی ٹکٹ کے معاملے کے اوپر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور ملک عامر یار وارن ہے ان کا جو اتحاد اگر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہاں پہ محمد عثمان اویسی کو یہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے اگلا جو حلقہ ہے 168، اگر ہم اس کی صورتحال کی بات کریں تو 168 جو ہے وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا یہ حلقہ جو ہے وہ شہر کا حلقہ ہے۔ یہاں سے 2018 کے الیکشن کے اندر ملک فاروق اعظم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، انہوں نے یہاں سے تقریباً 85,000 جو ہیں وہ ووٹ لیے تھے، تو وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ملک فاروق اعظم صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں۔ اگر ہم ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ پارٹیز کو چینج کر چکے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہ کافی جو ہے وہ جو گوسپس ہیں اس میں رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ ایز یوزول انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک دفعہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہاں سے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ 2024 کے الیکشن کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے جو ٹکٹ دی ہے وہ ٹکٹ دی ہے سابق صوبائی وزیر ہیں
سمیع اللہ چودھری صاحب ایک اچھے امیدوار ہیں، سابق صوبائی وزیر رہے ہیں، پہلے یہ ایم پی اے رہے ہیں اور اچھے خاصے جو ہے یہاں پہ مضبوط امیدوار کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اپنی کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اوورال انالیسس کریں پاکستان تحریک انصاف کے، تو جو شہری علاقے ہیں، خاص طور پہ جو شہروں کا جو حلقہ ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ اوورال بہت بہتر ہے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح جو چودھری سمیع اللہ ہیں ان کو یہاں پہ کافی ایج حاصل ہے، کافی سٹرونگ ہیں اور یہاں پہ کافی آگے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ ملک فاروق اعظم نے جو شکست دی تھی وہ میاں بلیغ الرحمان جو موجودہ گورنر ہیں پنجاب کے، ان کو یہاں سے شکست دی تھی۔ میاں بلیغ الرحمان نے یہاں سے تقریباً 77,000 جو ہیں وہ ووٹ لیے تھے۔ میاں بلیغ الرحمان جو ہے 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، وہ منسٹر بھی رہے، لیکن آج کل جو ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں۔ تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے میاں بلیغ الرحمان کی مشاورت سے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ جاری کیا ہے اقبال خان چنڑ کو۔ اقبال خان چنڑ جو ہیں وہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کا اپنا بھی پرسنل ووٹ بینک ہے، چنڑ برادری جو ہے وہاں پہ وہ اچھی خاصی موجود ہے، ان کا اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ میاں بلیغ الرحمان کا اپنا پرسنل ذاتی ووٹ بینک ہے اور ان کی جو حمایت ان کو حاصل ہے، اس وجہ سے یہ ایک مضبوط امیدوار جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور اچھا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ کریں گے سمیع اللہ چودھری صاحب کا۔ تو میں نے اپنے پہلے بھی لاگ کے اندر بات کی تھی کہ اس حلقے سے پہلے طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر جو ان کا اتحاد ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تو ہوا، لیکن سعود مجید کے میدان میں آنے کی وجہ سے پھر وہ اس حلقے سے انہیں اپنا ارادہ تبدیل کیا اور پھر اپنے پرانے حلقے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ بڑے متوازن امیدوار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا امیدوار بھی اچھا ہے، تگڑا امیدوار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بھی جو ہے یہاں پہ اچھا امیدوار ہے اور تگڑا امیدوار ہے۔ تو اب یہاں سے ان کا جو ہے وہ بڑا دلچسپ اور کانٹے دار جو ہے مقابلہ یہاں سے ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار موجود ہیں، حافظ حسین احمد مدنی، لیکن وہ اتنے مضبوط امیدوار یہاں پہ نہیں ہیں، ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، لیکن اگر ہم اوورال کمپیریزن کریں تو وہ مقابلے کی دوڑ کے اندر اتنے یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں سمیع اللہ جو ہیں وہ یہاں پہ پہلی دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، پہلے وہ صوبائی وزیر رہے ہیں، ایم پی اے کا الیکشن جیت چکے ہیں، لڑ چکے ہیں، لیکن تجربہ رکھتے ہیں، دونوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، دونوں جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، دونوں کی جو اوورال اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں، پاسٹ کی پرفارمنس کی بات کریں تو دونوں جو ہیں وہ اچھے سیاستدان ہیں، اچھے محنتی ہیں، دونوں کا اپنا ووٹ بینک یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو کینڈیڈیٹ ہے گورنر یہاں پہ موجود ہے پنجاب کے، بلیغ الرحمان، ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن اگر ہم دوسری سائڈ کے اوپر دیکھیں، دوسرا اسپیکٹ دیتے ہیں تو یہ شہری علاقہ ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ تو ابھی فی الوقت جو ہیں دونوں امیدوار جو ہیں سمیع اللہ چودھری صاحب اور جو اقبال خان چنڑ ہیں وہ ابھی 19-20 ہی ہیں، ہم کسی کو 19 نہیں کہہ سکتے، کسی کو اس وقت جو ہے وہ ہم 20 نہیں کہہ سکتے۔ مقابلہ جو ہے ان کا بڑا کانٹے دار ہوگا اور تھوڑے ہی مارجن سے جو ہے یہاں سے کوئی پرسن جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہاں پہ شکست دے پائے گا۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ اپڈیٹڈ جو انفارمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔